بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ اسلام کا دوسرا اہم رکن اور دین کا ستون ہے۔ یہ ایک اہم ترین دینی شعور اور مسلمانی امتیازی نشان ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل صرف نماز ہے۔ ہر چیز کے لیے کچھ جوہر اور خلاصہ ہوتا ہے۔ ایمان کا خلاصہ نماز ہے۔ یہ حقوق اللہ کی بنیاد ہے۔ نماز حقیقی زندگی اور تمام شریعت کا سر چشمہ ہے اور اخلاق کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ نماز زندگی کو پرسکون بناتی ہے اور قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے فرض نمازوں کا ہی حساب ہوگا۔ نماز معراج المومنین ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے قرب اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ نماز سے روح کو تسکین، قلب کو طمانینت اور آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 بار نماز کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ہمارے نبی کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے۔ ہر نبی اور رسول نے نماز کی تاکید کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 5 وقت کا نماز کا پابند ہو، جماعت کا لحاظ رکھے، وہ اول جانے والوں کی طرح پل صراط پر سے بھی بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کی چاند کی طرح چمکتا ہوگا اور اس کو 1000 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ نماز کی فضیلت جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نماز میں جامعیت کی شان ہے۔ اس میں تسبیح بھی ہے، تحلیل بھی، تحمید بھی، تقدس بھی اور تعظیم بھی۔ اس میں قرأت بھی ہے، سلام اور دعا بھی۔ اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اسلام کے سارے فرائض و احکام زمین پر فرض ہوئے اور نماز معراج کی رات عرش الہی پر اللہ تعالیٰ کے روبرو فرض ہوئی، اور یہ نہ صرف تمام انسانوں پر فرض بلکہ تمام مخلوقات پر بھی فرض ہے۔ اگرچہ نماز کا پورا حصہ انسان ہی کو ملا ہے، مگر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تمام مخلوق کو بھی ملا ہے۔ چنانچہ سورہ حج کی آیات نمبر 18 میں ارشاد ہوا ہے، نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہے، اور سورج، چاند، تارے اور پہاڑ، درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ نماز ایک نسخہ مرکب ہے جس میں کل عبادتیں موجود ہیں، یعنی یہ سب عبادتوں کی جڑ ہے۔ اس میں روزہ بھی ہے، اعتکاف بھی، حج اور قربانی اور زکوٰۃ بھی، تلاوت قرآن پاک بھی، اللہ کا ذکر بھی، درود شریف اور سلام بھی۔ ان میں سے ہر ایک کے کس قدر فضائل ہیں، ان سے ہم پوری طرح واقف ہی نہیں ہیں۔ نماز کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایرانی سلطنت سے ٹکراؤ ہوا۔ اس جنگ میں ایران کا سپہ سالار رستم تھا۔ اس زمانے میں ایران میں مسجدیں نہیں ہوتی تھیں۔ مسلم فوجیں میدانوں میں نماز پڑھاتی تھیں۔ لوگ میدان میں جمع ہوتے، قاعدے کے مطابق ایک آدمی بطور امام آگے کھڑا ہوتا، بقیہ تمام لوگ صفیں باندھے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ رستم دیکھتا کہ تمام لوگ منظم ہو کر ایک امام کی پیروی میں کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، زمین پر اپنا سر رکھتے ہیں۔ رستم یہ محسوس کرتا کہ اسلامی خلیفہ کے حکم کے تحت یہ مسلم فوج کو ڈسپلن کی تربیت دی جا رہی ہے۔ وہ آداب طیات، رولز آف بیہیویئر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو لوگ اس طرح ڈسپلن اور آداب حیات کی تربیت حاصل کر لیں وہ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی انہیں زیر نہیں کر سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جتنے مسلمان نماز پڑھتے تھے، آج گنتی کے اعتبار سے اس سے بھی بہت زیادہ لوگ ساری دنیا میں نماز پڑھ رہے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ دور اول کے مسلمانوں کی نماز کو دیکھ کر قوموں کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، مگر آج کے مسلمانوں کی نماز میں اس قسم کی انقلابی تاثیر موجود نہیں۔
اس فرق کا سبب یہ ہے کہ دور اول کے مسلمانوں کی نماز فی الواقع آداب حیات سکھانے کے ہم معنی تھی، مگر آج کے مسلمانوں کی نماز بے روح رسم کے ہم معنی ہے۔ بظاہر آج بھی لوگ ایک امام کے پیچھے صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، آج بھی وہ ایک امام کی پیروی میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، لیکن وہ اگر زندہ فعال تھا تو یہ بے روح رسم ہے، اور بے روح رسم کبھی زندہ عمل کے برابر نہیں۔ تھوڑی سی تھکاوٹ کے لیے نماز نہ چھوڑ اے مومن، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم پر خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہیں، مگر معمولی سی بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔